السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شرک کرنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ جو بھی اسلام کے بنیادی عقیدہ کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ سب سے بڑا گناہ مانتا ہے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں شرک کرنا کیسا ہے اور شرک کرنے والوں سے اللہ کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اس کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا مگر اس کے سوا دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ کی نفرت اور غصے کا سبب بنتا ہے۔ دیکھو، اللہ ہی ہمارا رب، مالک اور مولا ہے۔ جب ہم کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو ہم اس کی عبادت اور اس کے حقوق کی خلافت ورزی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے شرک کو اپنی نفرت کا سبب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یحب المشرکین، اللہ شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، شرک صرف بت پوجنے کا محمود نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کو اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارنا، کسی ایسی چیز کی عبادت کا حق دینا جو اللہ نہیں، یا اپنی زندگی میں کسی کو اتنی اہمیت دینا کہ وہ اللہ کی جگہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جو شرک کرے گا اس کے لیے جنت حرام کر دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی انسان دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے معاف کر سکتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دل کو شرک سے بچائیں۔ شرک سے بچنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ہر دن اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیے، صرف اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کا حقدار بنائے، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی شرک ہو جائے تو توبہ کریں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو ہمارا ایمان صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور ہماری زندگی کا مقصد صرف اسی کی خوشی حاصل کرنا ہے۔ شرک سے دور رہیے، اللہ کی رضا حاصل کیجیے۔ اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور شرک سے بچائے، آمین۔